والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک چیزوں کی خوبصورتی ہے، جیسے یہ مسجد بڑی بیوٹیفل خوبصورت۔ ابھی ہم گاڑی میں آئے، جس ساتھی کی تھی بینٹلے گاڑی، بڑی خوبصورت گھڑیاں، گاڑیاں، سڑکیں۔ لیکن ایک خوبصورتی لائف کی ہوتی ہے کہ لائف بیوٹیفل ہو، لائف اندر ہوتی ہے، وہ بینٹلے میں نہیں ہوتی، رولز رائس میں نہیں ہوتی، وہ بڑے گھروں میں نہیں ہوتی، بڑے کاروباروں میں نہیں ہوتی۔ زندگی اندر چلتی ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو ہم ڈیڈ باڈی ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا مولانا طارق جمیل، کہیں گے ڈیڈ باڈی، یا ہمارے یہاں کہیں گے میت۔ زندگی کیسے خوبصورت ہو؟ زندگی پیسے سے نہیں ہوتی، شکلوں سے نہیں ہوتی، کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق ہے۔ اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی، ایک آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے، نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں، صحراؤں میں پھرا ہوں، تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں۔ آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں، چاند کی روشنی ان کی روشنی، رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے۔ میں ایسے ملکوں میں گیا۔ لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا، آپ کو خوبصورت اسکاٹ لینڈ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میرے رب نے کہا لقد، یقیناً، ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے۔ اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو، اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت کو۔ یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا کہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے، کتنے الفاظ سے۔ حسنہ کیوں لائے؟ کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا؟ سیدھی سادھی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بنائی؟ اتنے مہنگے جوتے۔ وہ ہم جب کالج پڑھتے تھے تو گئے این اسٹور پر، وہاں اس وقت یہ سچ نہیں ہے۔ تو میرے اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندوں کو خوبصورتی پسند ہے۔ اب چھوٹے بچے کو اسمائل دو تو وہ آپ کو ہنس کے دیکھے گا، اس کو ایسے دیکھو وہ رونے لگے گا، حالانکہ اسے پتا نہیں ہے۔ لیکن جب چہرے پہ بدصورتی آئی تو اس نے بھی فیل کیا اور رونے لگ گیا۔ جب آپ نے اسمائل دی تو وہ آپ کو دیکھ کے ہنسنے لگا، اس کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے بچہ سے لے کر بڑا بیوٹی کانشیس ہوتا ہے، اور خوبصورت چیز کے لیے دل کھنچتا ہے۔ آپ کو تو 14ویں کا چاند نظر نہیں آتا، تو ہمارے ہاں تو 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو میں چارپائی ڈلوا کے اور گھنٹوں اس کو دیکھتا رہتا، مجھے اس کا مزہ آتا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو صرف میرے نبی کی زندگی ہے، اسوہ، ماڈل۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کا عام مطلب حسین، حسن، خوبصورتی ہے، لیکن حسنہ چہرے پر تل جو ہوتا ہے، جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی جن کے چہروں پہ کوئی ایک تل ہو تو وہ چہرہ بڑا بیوٹیفل نظر آتا ہے، پرکشش نظر آتا ہے۔ تو حسنہ چہرے کے اس ڈاٹ کو، کالے ڈاٹ کو کہتے ہیں جس سے چہرے کی بیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنے چہرے پہ تل سجانا ہے، ڈاٹ جس سے آپ حسین لگتے ہیں، تو میرے نبی کی زندگی اپنا لو۔ اس سے خوبصورت لائف آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔
وہ خوبصورتی اگر مجھے مل گئی، آپ کو مل گئی، تو آپ کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ پوری زندگی پر آنے کے لیے میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، صرف 2 حدیثیں میں کر لوں، آپ کر لیں، آپ کی پوری لائف 180 پہ چلیے اور آپ کے اندر خوشیوں کی لہریں دوڑیں، مزہ لیں، بھوک میں بھی مزہ لیں۔ ہماری پاکستان کی سزوکی جس کا کوئی ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، سٹیئرنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں بھی بیٹھو گے تو مزہ لو۔ صرف 2 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ۔ اب پہلی حدیث سنا رہا ہوں۔ معاذ تمہیں اپنے دین کی سمری بتاؤں؟ 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور بتانے والا طارق جمیل نہیں، اللہ کا نبی ہے۔ کہ تمہیں سمرائز کر کے دوں اپنی شریعت؟ ان کا جی ماں ہوا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی، یہ نشان بنایا کینچی کا، اور یوں کیا، پھر کہا کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ دو، اپنی زبان کو سنبھال لو۔ کینچی بنائی، کینچی کاٹ دو۔ اچھا، یہ جو ایکشن کر کے بتانا ہوتا ہے، یہ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچے کو جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ایکشن کر کے سمجھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہو۔ یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو آپ نے کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا۔ واحد آدمی، اکیلا۔ اور میں کوئی 7-8 سال پہلے اردن گیا تو میں اربدن کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ میں جب انٹر ہوا اس وقت ان کو وفات پائے 1418 سال ہو چکے تھے، 1418 سال ہو چکے تھے۔ میں ان کے قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو تھی، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی۔ تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کیا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں۔ اسے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں، کا سونگو۔ تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی۔ 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے۔ اتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کا وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل۔ اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دانت، اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش ہو۔ غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں۔ ہمارے یہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی، تو اس سے اللہ اکبر کی مطلب ہے۔ ہمارے یہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ تو اس کو روک لو۔ یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت۔ آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے۔
زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ تو چکور ایک پرندہ ہے، میں نے زامبیا میں دیکھا، جنگل میں مجھے انہوں نے دکھایا، بڑی خوبصورت چال چلتا ہے، ایسے بڑا مست ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ڈور چکوری دی۔ تو چکوری کی چال دیکھو، بس کو چکوری بنا دیا اور چکوری جا رہی۔ جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان۔ یہ تو فضولیات ہیں، اب میں اصل بتاتا ہوں۔ تو میں سفر میں تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے کتاب بند کی، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، آپ کو سنا، لکھا ہوا تھا دل، اس کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، فار سیل، ہارٹ فار سیل، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ اور میٹھے بول پر اپنے ماں باپ کے دل خرید سکتے ہیں، بھائیوں کے بہنوں کے خرید سکتے ہیں، بیگم کے خرید سکتے ہیں، بیگم خامند کے خرید سکتی ہے، بچوں کا دل آپ خرید سکتے ہیں، بچے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں۔ اور اللہ نے مجھے 2 دفعہ یوں دنیا پھرائی ہے، ایسے 100 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے۔ نمازی بھی بہت، مسجدیں بھی بہت، حاجی بھی بہت، داڑھی والے بھی بہت، پگڑی والے بھی بہت، لیکن اس کو سنبھالنے والا ملتا ہی کوئی کہ جو اس پہ قابو پاتا۔ آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو تو مجھے کان پکڑا، کیوں کہ میں نبی کے وعدے کے پر بات کر رہا ہوں۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ، زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ میں کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی۔ ایک حدیث ایک اور سناتا ہوں مختصر کر کے، کیونکہ 20 منٹ پر مجھے بات ختم کرنا۔ آپ نے کہا انس میرے بیٹے، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، گریٹ، یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، بہت، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید، میں سفید لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے نبی کو پسند تھا، میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا ہوں، سنت ہے، لیکن گریٹ سنت، گریٹ سنت صرف ایک جگہ پر آیا جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک گریٹسٹ سنت ہے، اگر تو نے اس کو پورا کر لیا تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا نیبر بن جائے گا۔ تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے، تو میرا نیبر بن جائے گا۔ پتہ ہے آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا، تو تھکے گا، اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی پڑ، داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تیل لگا لیا، تھوڑا ٹرم کر لیا، لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ یا بنی ان استطعت او قال ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال يا بني وذلك من سنتي فمن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ میرے بیٹے زور لگے گا، صبح شام تھکو گے، کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال دو۔ مسلم نہیں کہا کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال دو، کہ اس دل سے سب کی نفرت نکال دو، غیر مسلم بھی۔ ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں۔ اللہ سے معاملہ ہے اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے، پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے، پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے۔ ہماری نور جہاں اللہ اس کے درجے بلند کرے، ساری زندگی گاتی رہی۔ وہ گانا عورتوں کا کوئی حلال کام تو نہیں ہے، لیکن 27 رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا، اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا، جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا؟ کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کر، کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑا اس کو، تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے، بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو صاف کر۔ ایک بات اور یاد رکھو، دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، ہمیشہ، اور پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی۔ اچھے لوگ کم ہوں گے، برے لوگ زیادہ ہوں گے، اور آپ کو غلط بیہیویئر تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، دل دکھے گا،
آنسو نکلیں گے. میرا نبی کہتا ہے دل صاف کر جھاڑو دے. تصبح و تمسیہ میں ہے جیسے ہم روزانہ گھر کے ہماری عورتیں صفائی کرتے ہیں. یہاں تو آپ خود بھی برتن صاف کرتے ہو, تو عورتیں بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہو, جھاڑو بھی دیتے ہو, سارے کام کرتے ہو. یہ ادھر ہے وہ آصف, اس نے مجھے میں بیگ میں بٹھایا, نئی خریدی تھی انہوں نے, تو کہنے لگا مولانا یہ پتہ نہیں 3 لاکھ پاؤنڈ کی ہے کہ 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ, لاکھوں میں ہی تھا. میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ تو ہم خود ڈالتے ہیں. اور ڈرائیو کون کرتا ہے؟ کہا ہم خود کرتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے, ہم نے 3 ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں, پیٹرول گیس پمپ والے ڈالتے ہیں, ہم آرام سے پیسے دیتے ہیں, نہ ہمیں میٹ دھونے پڑتے ہیں, نہ گاڑیاں دھونی پڑتی ہیں, ہمارے ڈرائیور ہماری گاڑیاں دھوتے ہیں. چاہے ہماری سزوکی ہے وہ تیری میں بیگ سے زیادہ اچھی ہے. تو زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو صبح شام اپنے دل کو سب سے صاف کر, کسی سے نفرت نہ. شیعہ سنی میں کتنی نفرت پائی جا رہی, دیوبندی بریلوی میں کتنی نفرت پائی جا رہی, یہ شیطان نے پیدا کی. ہم رحم والے بنے, الرحمن الرحیم میرے اللہ کی صفت ہے. تو یہ 2 باتیں میں قابو کر لوں, آپ قابو کر لیں. ایک اس کی حفاظت, ایک اس کو دھو کے رکھنا ہے. کسی کے بارے میں دل آئے گا, بہت آئیں گے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, صاف کر. اللہ کہتا میرے اوپر ڈال دے, پھر دیکھ میں تجھے کیا دیتا. تجھے وہ دوں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کان نے سنا, نہ کسی کے دل پر اس کا خیال بس. تو میرے عزیزو, میرے بھائیو, آپ یہاں اچھی زندگی کے لیے آئے ہیں. میں نے آپ کو اچھی زندگی کے گر کی 2 باتیں بتا دی. اس کو لے کر جہاں مرضی رہو, آپ کی لائف بیوٹیفل ہوگی. چیزیں اچھی ہونے سے لائف اچھی نہیں ہوتی. میرے رب کی قسم, میرے نبی کی غلامی سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے. جنت کا مزہ آئے گا. ایسا نہیں کہ ان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی, لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کریں, صبر کریں. تو آپ آپس میں محبت سے رہیں, یہاں ایک خوبصورت معاشرہ قائم کریں, غیر مسلموں سے بھی آپ احترام کریں, ہمدردی ہو اور ان کو عزت دیں, وہ آپ کے بہت قریب آ جائیں. تو میرے نبی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا, یہودی, میرے نبی کھڑے ہو گئے, یہودی کا جنازہ کھڑے ہو گئے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہودی ہے. کب پتا ہے یہودی ہے, انسان تو ہے, میرے ہاتھوں سے بچ گیا, کلمہ نہ پڑھ سکا, مجھے اس کا دکھ اور درد اور افسوس. تو ہم ان کی احترام کریں. ایک کافر آیا, آپ کا مہمان بنا, اور رات کو آپ کے دیا ہوا جو بیڈ تھا, چارپائی, اس پہ وہ پوٹی کر کے چلا گیا, آپ کو خراب کرنے کے بھاگ گیا. جب وہ تلوار اپنی بھول گیا, جب آپ صبح تشریف لائے تو سارے اس کے بیڈ پر پوٹی تھی, پاخانہ تھا. تو آپ نے اسے اٹھایا اور پانی لوٹے میں لے کر اسے دھونا شروع کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں. کہا نہیں, میرا مہمان تھا, میں کروں گا. اس کو اپنی تلوار یاد آئی, وہ بھاگا ہوا واپس آیا. جب وہ واپس آیا تو آپ اس کا پاخانہ صاف کر رہے تھے, تو اتنا ہی دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ 2 چھوٹی سی باتیں ہیں, اس کو میں اور آپ عمل میں لے آئیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تبلیغ میں ایک ویکنڈ لگا دیا کرے, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. میں 82 میں سب سے پہلے آیا تھا, شاید آپ میں سے بہت سے لوگ 82 میں یہاں ہوں گے بھی نہیں. تو یا نہ کوئی مسجد تھی اور نہ کوئی مسلمان نظر آتا تھا, اور نہ ایسی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں, چند لوگ ہوتے تھے, 20-25 لوگ. اب بیان میں آ جاتے تو ہم سمجھتے بڑا مجمع آ گیا ہے. اور میں ان میں آگے کے وقت کو دیکھ کر 3-3 گھنٹے میں ان میں بیان کرتا تھا. اس وقت جوانی تھی. میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کیا میرے رب نے نقشے بنا دیے ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, دین پر, اسلام پر. آپ کی دنیا بھی اچھی ہو, آخرت بھی اچھی ہو. السلام علیکم. دیجا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب. میرے بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں, پریشان نہ ہو. بس اطلبنی تجدنی, تو میری طلب میں آ, میں تجھے مل جاؤں گا. میں ملا تو سب کچھ مل گیا. تو لا الہ الا اللہ, یہ پہلا ہے موضوع کہ ایک اللہ کو پہچانو. اور لا الہ الا اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے. میرے نبی کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. اب غور سے سننا, ایک ترازو ہے. میرا نبی فرماتا ہے کہ اس میں سب کچھ رکھ دو, 7 زمینیں,
ہمالیہ پہاڑ، قراقم پہاڑ، ہندو کش، یہ تین بڑے پہاڑی سلسلے ہیں جو تینوں پاکستان میں آ کر ملتے ہیں۔ ساری دنیا کے پہاڑ اور ساری دنیا کے پتھر، ساری دنیا کے جنگل، ساری دنیا کے صحرا، ساری دنیا کے شہر، ساری دنیا کا لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، ساری دنیا کی آبادی، ساری دنیا کے انسان، عورتیں، مرد، جنات، ساری دنیا کی مشینری جو آج کل بن چکی ہے، ساری دنیا کا ٹینک، توپیں جو آج کل بن چکے ہیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے کروز جو سمندر میں چل رہے ہوں تو پتہ لگتا ہے پورا شہر ہی جا رہا ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے جو بحری جہاز ہیں، یہ سارے ملاؤ، سمندر کی مچھلیاں، سمندر کا پانی، پھر جنگل کے درخت اور جنگل کے جانور، شیر، چیتے، ہاتھی، مور، بھیڑیے اور لومڑی اور زرافے اور چیتے اور سانپ اور گدھے اور بیل اور گائے اور ہرن اور زرافے، یہ سارے اکٹھے کر کے یہاں ڈال دو، پھر سارے آسمان کے ستاروں کو توڑ کے اس پلڑے میں ڈال دو، پھر پہلا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر دوسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر تیسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ کی کرسی، پھر لوح محفوظ، پھر اللہ کا قلم، اور پھر اللہ کا عرش، اور پھر جنت اور دوزخ اور جبریل اور میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے اور اللہ کے لشکر جو فرشتوں کی شکل میں ہیں، سارے فرشتوں کو یہاں ڈال دو۔ ایک فرشتوں کی قسم ہے، ان کا نام ہے صدلوکن، فرشتوں کی ایک قسم ہے، اس کا نام ہے صدلوکن، وہ اپنا انگوٹھا ایسے کر دے، دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا۔ یہ سارے ایک پلڑے میں، زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فوق، تحت، اگلے، پچھلے، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، جنات، عورتیں، مرد، بچے، سب اس ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں تولو تو میرا نبی فرماتا ہے لَرَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ سب کو اٹھا کے ہوا میں پھینک دے گا۔ چمی گویم مسلمانم و لرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ لا الہ الا اللہ، پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میں 100 کے قریب ملکوں میں پھرا، بڑے بڑے غریب دیکھے ہیں، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، ایسا غریب کوئی نہیں دیکھا جو 3 دن جس کے پیٹ میں ایک نوالا نہ جاتا ہو۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ آنا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو محمدی بننا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو نبی کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اللہ کو پانا ہے تو نبی کی خوشی کو اپنی خوشی بنانا ہوگا، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنانا ہوگا، اللہ کو پانا ہے، جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ سب کچھ خزانوں کی چابی میرے اللہ نے اپنے حبیب کو دے دی۔ آپ کو صفا پہ ہیں اور اسرافیل آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ میں ایک کھال ہے، اس کے اوپر ریشمی رومال ہے، ان اللہ بعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض، میرے اللہ نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، سب خزانے آپ پہ قربان۔ اگر آپ دنیا بھی چاہتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کے در پہ آنا پڑے گا، عزت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، ذلت سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی، جنت چاہتے ہیں تو وہاں سے ملے گی، جہنم سے بچنا ہے تو وہاں سے ملے گی۔ میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا، میرے نبی نے ایک ہی حبیب بنایا۔ صحابہ باتیں کر رہے تھے، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کمال ہے، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وموسیٰ کلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، وعیسیٰ روحہ وکلمتہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا روح بنایا۔ تو آپ آ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، آپ تشریف لائے، فرمایا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی ہے، تمہاری حیرت بھی سنی ہے، اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم خلیل ہیں جیسے تم نے کہا،
موسیٰ کلیم ہے جیسے تم نے کہا، عیسیٰ روح اللہ ہیں جیسے تم نے کہا، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور تمہارا یہ ساتھی فحبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قیامت کا دن سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا۔ اور آپ کیسے نکلیں گے؟ کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر شام میں ہے، فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میں براق پہ چلوں گا، لوگ پیدل چلیں گے، بلال صرف اونٹنی پہ چلے گا، جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دو، اس دن ساری دنیا بلال کی اذان سنے گی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، ایک دن اللہ سے کہا یا اللہ اسقنی من ماء معین، یا اللہ کوئی معین کا تھوڑا سا پانی تو پلا دے، چوتھے آسمان پر۔ اللہ نے کہا یا عیسیٰ حرمت علی الانبیاء حتی یشربہ محمد، سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک محمد میرا نہ پی لے۔ والضحی واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الاولی ولسوف يعطيك ربك فترضى، کیا تعریف کی ہے میرے اللہ نے اپنے محبوب کی۔ والضحی عام تفاسیر، روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا سیاہ کالی رات کی قسم۔ امام رازی رئیس المفسرین، والضحی واللیل اذا سجا، روشن دن کی قسم، تاریک رات کی قسم۔ ایک اور ترجمہ امام رازی، والضحی آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں قیامت کے دن آپ اپنی امت کو چھپا لیں گے۔ والضحی امام رازی، والضحی والضحی آپ کے روشن چہرے کی قسم، کیا کہنے حبیب و محبوب کے، کیا کہنے، والضحی آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کا رب بھلا آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ساری دنیا سے کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، اور اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے، اللہ نے کہا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تیری قوم تو پیچھے رہ گئی، تو کیوں دوڑ کے آیا؟ کہا عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے، تو مالک خوش ہوتا ہے، تو مالک میں نوکر میں بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے۔ وہی مالک اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں تجھے راضی کرتا ہوں۔ اب میرے نبی نے کیا کہا اس آیت پر، وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی۔ اپنی امت کا جو اس دن خیال رکھے جب سب نفسی نفسی پکارے اور وہ ایک ہستی امتی امتی پکارے، تو کچھ اس زندگی میں اس کا خیال تو کرتا، کچھ اس کی زندگی کے نقل تو اتار لیں، اس کے طریقوں کو تو اپنا لیں، اس کی زندگی اپنی زندگی بنا لو، اس کی اداؤں کو اپنی ادائیں بنا لو، اس کے صحابہ سے پیار کرو، ان کی اولاد سے پیار کرو۔ ابھی محرم چل رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میری جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ صحابہ کو فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے پیچھے چلو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ کوئی اس نبی ایسا نہیں جس کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہو، واحد نبی ہیں جن کے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، میرے نبی تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا، اور جن کے لیے حسنہ، یہاں حسنہ کا لفظ ہے، اسی کو قرآن ایک اور جگہ بیان کرتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى،
جن کے لیے میرا حسنہ کا وعدہ ہو گیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ قیامت کے دن دوزخ سے بڑی دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسہا، اس کی وہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں قیامت کا دن نہیں ڈرائے گا، وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، سلام کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ کسی نبی کی امت کو، کسی نبی کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ پھر آپ نے 10 ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، ان 10 کو فرمایا یہ جنتی ہیں اور میرے جنت کے قریبی اور میرے ساتھی ہیں، اور میرے تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے وعدہ کر دیا، اور پھر پوری امت کے لیے اللہ نے کہا تجھے راضی کروں گا تیری امت کے بعد۔ میرے بھائیو، اپنے محبوب کی زندگی محمد الرسول اللہ، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اس کی زندگی کو اپناؤ کہ کیسے اس کے طریقے میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی اداؤں میں ڈھلنا ہے، کیسے اس کی، میں کیا بتاؤں، میرے نبی کی بکریوں کے نام لکھے پڑے ہیں تو میرے نبی کی زندگی کیسے نہیں لکھی پڑی؟ عجوا، سقیہ، برکہ، زمزم، ورقہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء اور یمن، 9 بکریاں، 10واں بکرا یمن۔ میرے نبی پر اللہ نے ایسا پہرا ڈالا ہے کہ آپ کی بکریوں کے نام بھی لکھے پڑے۔ اس میں ایک بکری قمراء آپ کی زندگی میں مر گئی، آپ کے 2 اونٹ تھے، عسکر، ثعلب، ان کے نام بھی لکھے پڑے، اور تو اور آپ کے گدھوں کے بھی نام لکھے پڑے ہیں، ایک کا نام غفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا یعفور بھی روتے روتے مر گیا، اور آپ کی اونٹنیاں تھی عزبا، جدعا، شہبا، قصوا، آپ کی اونٹنی عزبا، جس دن آپ فوت ہوئے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور روتے 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 مر گئی، اور آپ کا گدھا یعفور، وہ اس نے جا کر کنویں میں چھلانگ لگا دی اور وہ مر گیا کہ انہیں بھی پتا چل گیا کہ ہمارا حبیب ہم سے جدا ہو گیا۔ اور جتنی گدھوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر، جتنا اونٹنیوں نے پیار کیا اتنا تو پیار کر۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے۔ اونٹ مست ہو جائے تو شیر سے بھی خطرناک ہوتا ہے۔ ہم نے کہا لے چلو، جب چلے تو آگے باغ کا دروازہ بند تھا، ہم نے کہا کھولو دروازہ، کہا وہ آپ کو کاٹیں گے یا رسول اللہ دروازہ، ہم نے کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا، آپ آگے بڑھے، اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ کے آپ کے پاؤں چومنے لگا۔ آپ نے رسی لے کر اس کو باندھا کہ یہ لے، کبھی تیری اب نافرمانی نہیں کرے گا۔ پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے تو دوسرے اونٹ کی نظر پڑی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں گر کے آپ کے پاؤں چومنے لگا۔ آپ نے اس کو رسی سے باندھا کہ یہ لے، یہ تیری کبھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ تو محبت تھی جانوروں کو میرے نبی کے ساتھ۔ آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، 70 بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے، بھیڑیے ذیب، اور وہ کر رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ نہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کرے اللہ نے ہماری روٹی یہی رکھی ہے، آپ اپنے ساتھیوں سے کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر لیں، ہم اتنی کھا لیں گے، باقی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ صاحب نے صحابہ سے پوچھا بولو بھائی کیا رائے ہے؟ یہ یوں کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ پلی پلائی بکری دینے کو تو دل نہیں کرتا ہمارا۔ ہم نے کہا جاؤ بھائی تم اپنا داؤ لگا لینا۔ فرجعنا ولہن غوا، واپس وہ روتے ہوئے جا رہے تھے کہ ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اور جسے بھیڑیوں نے پیار کی، جن سے اونٹوں اور گھوڑوں نے، جانوروں نے پیار کیا، ہم ان سے محبت نہ کریں، ان کے طریقوں کو نہ اپنائیں تو ہم کیسے محمدی بن کر قیامت کے دن کھڑے ہیں؟ کس طرح سامنا کریں؟